بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس میں قرآن نے دو آیات کو ڈسکس کیا ہے۔ ایک وہ آیتیں جو محکم ہیں اور دوسری وہ جو متشابہات ہیں۔ محکم وہ تمام آیتیں ہیں، وہ تمام احکامات ہیں جو بالکل واضح ہیں، جو انسان پڑھتا ہے تو اس کو بالکل سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہ اس کے ریلیٹڈ ہے، اور اسی کو قرآن نے اصل بنیاد کہا ہے اور کتاب کی اصل بنیاد۔ اور دوسری جو متشابہات ہیں وہ آیتیں ہیں جن کی تشبیہ بیان کی ہے، وہ تمثیل کی اس میں طرز میں بیان کی ہے، جو فیوچر کے کچھ واقعات ہیں۔ اور جیسے کہ حضرت یہ ہمارا جنت دوزخ کا بیان ہے، اس کے بعد جیسا کہ قرآن میں ڈسکس ہوا ہے کہ اللہ پاک کا عرش ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایگزیکٹلی نہیں پتہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو وہ حضرت آدم میں روح پھونکی گئی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی روح پھونکی حضرت آدم میں، اس کا ہمیں اتنی ڈیٹیل نہیں پتہ۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ ساری جو ہے متشابہات ہیں، یہ ہم ایگزیکٹلی نہیں سمجھ سکتے یہ کیسے ہوا، لیکن یہ اس کا جو مطلب ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جنت دوزخ ہے، اس کا ہم مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن بیان یہ کرتا ہے اس میں کہ جو اللہ کے بندے ہیں، وہ جو محکم آیات ہیں ان کا جو میجر فوکس ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے جن میں اللہ پاک نے احکامات بیان کیے، جو بالکل واضح ہیں، جو ہماری قرآن جو میجر بیس ہی اسی پہ کر رہا ہے، جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے معاملات گزارنے ہیں، ہم نے مرنا ہے، ہماری ساری جو حقیقتیں ہیں وہ ان محکم آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ بغیر کسی تردد کے جو متشابہات والی بھی آیتیں ہیں ان پہ بھی ویسے ہی ایمان لاتے ہیں، اور وہ یہ آیات پڑھ کے کوئی اسی کے پیچھے نہیں پڑ جاتے کہ جیسے اگر کوئی کہے کہ اللہ کا عرش ہے تو وہ کس طرح کا ہوگا، اس کا کتنا ایریا ہوگا، اور وہ کس طرح وہ چلتا ہوگا، یا کیا ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ اصل میں ہمارا نہ مقصد ہے، نہ ہمیں اس چیز کا کچھ حاصل ہے، وہ اللہ کے معاملات ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ان متشابہات میں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ اپنا وقت ضائع کرو گے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں، سورہ یوسف میں آپ دیکھیں گے، سورہ یوسف میں حضرت یوسف جب اپنے والد کو بتاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا جس میں سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ تشبیہ دی گئی تھی انہیں، وہ متشابہات میں سے تھی۔ اور پھر دیکھیں کہ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے فادر تھے، انہوں نے بھی اس سے یہ نکالا کہ تمہیں مطلب نبوت کے لیے چنا جائے گا، لیکن وہ بھی ایگزیکٹ مطلب نہ حضرت یعقوب سمجھے اس کا کہ وہ اصل میں کیا ہے وہ خواب، اور نہ ہی حضرت یوسف سمجھے، حالانکہ دونوں وقت کے نبی ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اب وہ اسی آیت میں جب اللہ پاک نے وہ سارا کچھ حضرت یوسف کو دیا اور سب کچھ ہوا، اور وہ آپ جب فیملی دوبارہ ملی اور وہ باپ اور بیٹے سب سجدے میں گر گئے، تو اب وہ آیت نمبر 100 ہے غالباً، وہ پڑھیں، اس میں وہ کیا کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، یہی کہتے ہیں کہ ابا جان یہ ہے میرے خواب کی حقیقت جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، اور میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا۔ تو وہ اس وقت جا کے حقیقت سمجھے۔ تو یہ جو متشابہات میں اللہ پاک نے ہمیں بتائی ہیں، جنت دوزخ کے سارے منظر بتائے ہیں، اور وہ جو عرش بتایا، اور یہ ساری چیزیں جب ہم روز محشر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جو ہمارے ساتھ معاملات ہوں گے، تب ہم ان متشابہات کو سمجھ جائیں گے اصل میں۔ تو اب جو ہمارا کام ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمیں محکمات کی جو آیتیں ہیں، جو ہمیں حکم دیے گئے ہیں، جو جن پہ ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں ان پہ فوکس کرنا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی ان کو بیس بنا کے بہتر بنانی ہے، وہی جو ہیں وہ بنیاد ہیں، نہ کہ ہم متشابہات میں اپنا وقت ضائع کریں اور اسی کی وجہ سے سوچتے رہیں اور پریشان ہوتے رہیں۔